پروفیسر سعید صاحب، حضرت ابو طالب کی خاندانی وجاہت، آپ کا عزت، حرمت، حسب، نسب، ابتدائی حالات کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بتا دی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جس کو قرآن حکیم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کا اعزاز عطا کر رہا۔ کیا کہنے آپ کے؟ جب اللہ رب العزت نے اس خاندان کے متعلق یہ فرما دیا کہ یہ ساجدین ہیں، اسی ساجدین گروپ کا ایک رکن اعظم سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام، جو بھی ہم کلمہ کہیں وہ جچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سیدنا حضرت ابو طالب شجر اسلام کی آبیاری کرنے والے، گلشن رسالت کے محافظ، سبحان اللہ، مومن قریش ہیں۔ کیا کہنے؟ آپ نے جس انداز میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا، امت قیامت تک ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ واہ۔ سیدنا حضرت ابو طالب، جب ہم ان کی خاندانی وجاہت کو دیکھتے ہیں تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کنانہ کا ذکر کر کے، بنو اسماعیل کا ذکر کر کے، آنا سید و ولد آدم فرما کر اس خاندان کو جو رفعتیں، جو عظمتیں، جو بلندیاں عطا فرما دی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو طالب انتخاب رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی روشنی میں بارہا یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں کسی پاکیزہ عورت کے علاوہ کسی کی گود میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ کیا بات ہے! ہر ایک کو ٹھکرا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء، آپ تو امام الاولین والآخرین کیا کہنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی گود میں کیسے جائیں گے جہاں معاذ اللہ توحید کی کرنیں نہ ہوں، ایمان کے نورانیت نہ ہو۔ جب حضرت عبد المطلب اس بات پر پریشان ہوئے کہ میرے بعد 8 سال کی عمر ہے، اور آپ نے نظر دوڑائی، جو بھی طلب کر رہا تھا آپ اس میں بتا رہے تھے کہ نہیں، یہ در یتیم ہے، اور یتیم علم یجد کا یتیمن فآوا کا جو اعزاز اللہ نے عطا کیا، تو آپ نے معاملہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ بیٹے آپ اپنے ان چچاؤں میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں۔ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا حضرت ابو طالب کو۔ ان کی اسی انتخاب نے جو عظمتیں قیامت تک حضرت ابو طالب کی لوگوں کے سامنے رکھ دیں، وہ زبان پر لائی نہیں جا سکتی۔ سیدنا حضرت ابو طالب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چچا تو ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ آپ شہزادی کونین کے سسر ہیں۔ آپ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ آپ حضرت حمزہ سید الشہداء کے بھائی ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بھائی ہونے کا اعزاز آپ کو عطا ہو رہا ہے، اور پھر آپ کے اولاد میں حضرت جعفر کا جو مرتبہ، کیا کہنا، حضرت عقیل بن ابی طالب کا جو مقام ہے، اور ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم کربلا میں پہنچتے ہیں تو اسلام کی عظمت کو دو چند کرنے کے لیے آل ابو طالب ہر طرف ان کے لاشیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی نسبتیں۔ پھر یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو
اور علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے ہی، چچا تھے بھتیجے کے ساتھ، اور بھتیجا بھی وہ کہ جن کے اوصاف حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب ان کے سامنے رکھے کہ جب ان کی ولادت ہوئی، اس ولادت کے وقت میں نے اللہ کی کیا کیا رحمتیں دیکھی ہیں، تو سیدنا حضرت ابو طالب ان اشراف میں سے ہیں جن کو رب العالمین نے اپنے فضل و کرم کے صدقے میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے خود انتخاب کیا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کے لیے زبان کھولنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ مرتبہ و مقام رکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالمین فرماتا ہے اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، کمال محبوب سبحان اللہ، آپ کے حرم میں ہم جس عورت کو لائے خود انتخاب کر کے کیا لائے، کہنے، اور کفالت کے لیے اللہ نے جن کا انتخاب کیا، کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کیا۔ آپ وہ فآوا جو فرما رہے تھے، فآوا وہ بھی تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تو ان کے لیے فرمایا لم یجد کا یتیمن فآوا۔ تو جب ہم حضرت ابو طالب کے متعلق کوئی اس طرح کی بات لاتے ہیں تو وہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ٹھکانہ خود رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے منتخب کیا ہے، اور اسی بنا پر حضرت ابو طالب شروع سے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبتیں کرنے والے ہیں کہ اپنی اولاد سے کہا کرتے تھے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے اس بھائی کا انتظار کر لیا کرو، اگر تمہیں شکم سیر کرنا ہے، شکم سیر ہونا ہے تو ان کے انتظار کے بغیر تم نے دسترخوان سے یہ خوشہ چینی نہیں کرنی۔ تو پروردگار عالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقلبک فی الساجدین کے مطابق پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کیا، اور اسی انتخاب میں سے ایک انتخاب سیدنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔